ذی وقار، ذی احتشام، علماء باوقار، حاضرین بزم، اسلامی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیے۔ پنڈال کو بول رہے ہیں، پنڈال کو پیچھے کون بول رہا ہے؟ ادھر آؤ۔ بھائی جو لوگ ہمارے ادھر باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے، دیکھیے آپ حضور کے ذکر میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے نا۔ دیکھو دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، آئیے نا، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر باتیں کر رہے ہیں، آ جائیے، تشریف لے آئیے تھوڑی دیر کے لیے، اور تشریف لے آئیے، آ جائیے، بیٹھ جائیے، ٹھیک، آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو کچھ کہنا مت، آ جائیں گے ورنہ چپ ہو جائیں گے۔ جو بھی حضرات ادھر ادھر افراتفری کا ماحول بنا رہے ہیں، یہ بزم رسول ہے، اس کا ادب ہر انسان کے اوپر لازم و ضروری ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھیں، بے ادب نہ بنے، کیوں کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بد نصیب ہوتے ہیں، اور جو با ادب ہوتے ہیں وہ بانصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، سلف صالحین کے ذریعے سے ہمیں اس کا ادب بھی بتایا ہے، تو ہمیں اس کا ادب بھی محفوظ رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ بالخصوص جو حضرات چینل والے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ مخلصانہ گزارش اپیل ہے کہ وہ ویڈیو کو بند کر لیں۔ جو بھی حضرات ویڈیو کو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو کو بند کر لیں، کرم نوازش ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستارات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم کی زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم کی زنم، قبضہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنم۔ آئیے حضرات، اور ہم آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، شب اسرا کا دولہ، نو شہ بزم جنت، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جس کو جیسی عقیدت ہو اپنی اس عقیدت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پڑھیں مل کر ایک ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز کو بلند کریں، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، چندہ نہیں مانگا جا رہا ہے، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک سیدی یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق محبت
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، اور چھپے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اور کام زندہ کے کیے اور ہمیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، اور گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں۔ ہم یہاں سفر طے کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک مسافر خانہ سمجھ لیں یا اسے سفر سمجھ لیں، ہم اس سفر کو طے کر رہے ہیں، اور ہماری آخری منزل کیا ہے؟ قبر۔ آخری منزل کیا ہے؟ قبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، اور مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ عزیزان وقار، محدثین فرماتے ہیں کہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے کر چلے گئے، بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ بصارت نہیں کہ نبی کا دیدار بظاہر دنیا میں کر سکے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت گزرتا جائے گا، وقت لمبا ہوتا جائے گا، ویسے ہی قوم مسلم گناہوں میں مبتلا ہوتی جائے گی، ویسے ہی قوم مسلم غفلت میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی، ویسے ہی قوم مسلم طرح طرح کے جرائم میں گرفتار ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو یوں سمجھتے چلے کہ اگر کوئی خوشبو تمہارے قریب میں ہو، جب قریب میں رہتی ہے تو اس کی خوشبو تیز ہوا کرتی ہے، اب وہی خوشبو کوئی بندہ دور لے جانے لگے تو اس کی خوشبو کم ہونے لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوشبو قائم ضرور رہتی ہے، لیکن دوری بڑھی تو خوشبو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان سے تشریف لے کر چلے گئے، اب قوم مسلم گناہوں میں گرفتار ہونا شروع ہو چکی ہے۔ عزیزان وقار، علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین اپنے کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں، وہ قوم مسلم جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ قوم مسلم جس نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیوں کو نبی کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر جلانا پسند کر لیا تھا، آج وہی قوم مسلم طرح طرح کے جرائم میں گرفتار ہوتے نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور و فکر تو کریں، آخرکار کیا وجہ رہی ہے کہ آج یہ قوم مسلم طرح طرح کے گناہوں میں کیوں ملوث نظر آ رہی ہے؟ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھو، ایسی کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ آج دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا بندہ نمازوں کو ضائع کرتا نظر آ رہا ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرنے، محبت کا دعویٰ کرنے والا بندہ اپنے والدین کو ستاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج وہی قوم مسلم شراب نوشی کرتی نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم سود کھاتی نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم زنا کے اگلے کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم لوگوں کی برائیاں کرتے نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم لوگوں کی برائیاں کرتے نظر آ رہی ہے، آج وہی قوم مسلم کی جو خواتین اسلامیہ ہے لوگوں کی چغلخوری کرتے نظر آ رہی ہے۔ آخرکار ایسا کیوں ہے؟ عزیزان وقار، آج وہی قوم مسلم کے کچھ بندے ہیں جو اپنے اوپر تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آخرکار ایسا کیوں ہے کہ وہ اس بات کو بھول گئے؟ ذرا تاریخ کا تو مشاہدہ کریں، ذرا تاریخ کا تو مطالعہ کریں۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، آپ نے سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ذرا عزیزان وقار ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں۔ علماء یہاں تک کی تحریر فرماتے ہیں، جنہوں نے تاریخوں کو، کتابوں کو تحریر فرمایا ہے، انہوں نے کتابوں میں یہ تحریر فرمایا جو سکندر بادشاہ تھا، اس نے 16 سال کی عمر میں یہ عہد کر لیا کہ میں پوری دنیا کی بادشاہت حاصل کر کے رہوں گا، میں پوری دنیا پر قبضہ حاصل کر کے رہوں گا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ صرف 8 مہینے گزرے تھے، 16 سال 8 مہینے کی اس کی عمر ہو پائی تھی اور اس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ عزیزان وقار، ایسا مسئلہ کیوں درپیش آیا؟ اس نے 8 مہینے کے اندر آدھی دنیا کو فتح کر
لیا تھا. کتنا ذہین ہوگا وہ بادشاہ, کتنا عقل مند ہوگا وہ بادشاہ. اس دور میں اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا, جس دور میں میزائل کا زمانہ نہیں تھا, کوئی ایٹم بم کا زمانہ نہیں تھا, کوئی بندوقوں کا زمانہ نہیں تھا, کوئی سواریوں کا انتظام نہیں تھا, کوئی ہوائی جہازوں کا انتظام نہیں تھا. ایسے موقع پر سکندر بادشاہ نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا. لیکن عزیزان وقار, جب اس کی عمر 32 سال 8 ماہ کی ہوئی, 8 ماہ کی جب اس کی عمر ہو گئی, عزیزان وقار اس کو ٹائیفائڈ کے بخار نے اس کو گھیر لیا. اب جب ٹائیفائڈ کی بیماری اس کے اوپر حاصل ہوئی, عزیزان وقار وہ چیز کو دیکھنے لگا جس انسان کو اگر کوئی موت آنی ہوتی ہے اس نے وہ ان حالات کو دیکھا کرتا ہے, وہ حالات کو دیکھا کرتا ہے. ایسے موقع پر سکندر اعظم وہی حالات کا مشاہدہ کرنے لگا. اس نے اپنے تمام وزیروں کو بلایا, قریب بلانے کے بعد وہ وصیت کرنے لگا. ایک وزیر نے کہا کہ اے سکندر بادشاہ, تو گھبراتا کیوں ہے, تو گھبراتا کیوں ہے, تجھے موت نہیں آنے والی ہے. سکندر بادشاہ نے کہا اے وزیر تو کیا دیکھ رہا ہے, ارے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تو چیز نہیں دیکھ رہا ہے. عزیزان وقار, سکندر بادشاہ نے آخری وصیت یہ کی کہ میں نے دنیا پر اتنی بادشاہت کی, میں نے دنیا کو کافی فتح کر لیا ہے, لیکن میری لاسٹ وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب مجھے کفن پہنایا جائے, کفن پہنانے کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دیا جائے. وزیر نے پوچھا یہ وصیت کیوں کی جا رہی ہے, دونوں ہاتھوں کو باہر کیوں کیا جائے؟ تو وزیر سے سکندر اعظم نے کہا میں اس لیے وصیت کر رہا ہوں تاکہ جس گلی اور کوچے سے میرا جنازہ نکلے وہ تمام بستی والے میرے خالی ہاتھ کو دیکھیں, وہ یہ دیکھیں کہ سکندر بادشاہ نے اتنی بڑی بادشاہت کی ہے. اس کے پاس لاکھوں رجوع تھا, اس کے پاس لاکھوں غلام رہا کرتے تھے, لاکھوں باندیاں اس کے پاس رہا کرتی تھی. عزیزان وقار, اللہ اکبر, اس کے پاس اتنا سونا رہا کرتا تھا, اتنا زیورات تھا, اگر وہ چاہتا تو پوری دنیا پر سونا بسا سکتا تھا. لیکن اس نے یہ وصیت اس لیے کی تاکہ اگر میری موت کے بعد میں میرے بھاری ہاتھوں کو اگر کوئی دیکھ لے گا اور بعد میں یوں مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو میری اس عبرت سے, میرے اس عمل سے لوگوں کو یہ نصیحت حاصل ہو جائے کہ دیکھو سکندر بادشاہ نے دنیا پر اتر اتنی بادشاہت کی, لیکن جب قبر میں گیا تو کچھ بھی لے کے نہ گیا. بات ہے بابا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. عزیزان وقار, لوگ اپنے مالوں پر گھمنڈ تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں. ذرا سی گاڑی کیا نہیں لے آئے تو اس پر تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں. عالی شان اللہ نے بنگلہ عطا فرمایا, تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا تھوڑی سی صحت و طاقت صحیح سے مل گئی, اس پر تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں. عزیزان وقار, یہ تکبر کرنے کا مقام نہیں ہے, بلکہ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر تم ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان نعمتوں میں برکت عطا فرما دیتا. لیکن عزیزان وقار, ہم نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا آخر کار یہ سارے معاملے کیوں نظر آ رہے ہیں, یہ سارے معاملات کیوں نظر آ رہے ہیں کہ کوئی اپنے بھائی کو مارتا نظر آ رہا ہے, اپنے والدین کو ستاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج سود خوری بالکل عام ہو چکی ہے. لیکن عزیزان وقار, کیا کبھی آپ نے سود خوری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ جس بندے نے اگر سود کا ایک لقمہ کھایا تو گویا وہ بندہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ سنا. اللہ اکبر, سود کھانا کتنا بڑا جرم ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی بندے نے سود کو کھایا تو سود کھانا اور کھانے کعبہ کے اندر زنا کرنا وہ بالکل برابر ہے. اللہ اکبر, سود کھانے والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے والدہ کے ساتھ زنا کرنے کی تہمت کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ سود کھائے گا, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, بلکہ حدیث مبارکہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے کو قرار دیا گیا ہے. ہمیں اس سے بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے. لیکن عزیزان وقار, ہم طرح طرح کے جرائم میں گرفتار ہیں. آخرکار ایسی وجہ کیوں ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم طرح طرح کے جرائم میں گرفتار نظر آ رہے ہیں, تمام گناہوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں, تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کو ختم کر دیا ہے. ہم نے موت کی جو عذاب ہم پر ہونے والے ہیں, ہم نے اس کے تصور کو ختم کر دیا ہے. ہم نے میدان محشر میں جو ہم پر عذاب پریشانیاں آنے والی ہیں, ہم نے اس کے تصور کو ختم کر
کر دیا ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کے گناہ میں ہم ملوث ہو چکے ہیں. لیکن عزیزان وقار کیا جانتے ہیں میدان محشر کوئی کھیل نہیں ہے, میدان محشر کوئی کھلونا نہیں ہے. عزیزان وقار توجہ کا درکار ہو, ذرا توجہ دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میدان محشر کوئی معمولی چیز ہوگی؟ میدان محشر خالی نام لینے کا میدان محشر نہیں ہے. عزیزان وقار میدان محشر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا, علماء تشریف رکھتے ہیں, علماء سے پوچھیں جب میدان محشر قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دے گا, اللہ تعالیٰ جب جبریل امی کو حکم دے گا تمام فرشتے وہاں پر اکٹھا ہو جائیں گے, جبریل امی بھی حاضر ہو جائیں گے. ایسے موقع پر جبریل امی کی حالت کیا ہوگی؟ عزیزان وقار قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن. عزیزان وقار قرآن مقدسہ نے فرمایا کہ جب جبریل امی وہاں پر آئیں گے تو جو میدان محشر ہوگا اس کی ہیبت سے جبریل امی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. عزیزان وقار دیکھیں وہ جبریل امی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں خدا کے بغیر اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا, وہ معصوم بلکہ یہ کہیں کہ جو تمام فرشتے ہوں گے وہ بھی معصوم, معصوموں کا سردار جو میدان محشر ہوگا اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا. تو ہم کیا معاملی بات سمجھتے ہیں میدان محشر کے بارے میں؟ عزیزان وقار میدان محشر کا دن بہت سخت ہے. میدان محشر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے, لیکن عزیزان وقار ہماری خواتین اسلامیہ کی توجہ کا درکار ہو. ہماری خواتین اسلامیہ اس پر غور نہیں کرتی ہیں. آج وہ سیریلوں کے چکر میں خدا کے حکم کو فراموش کرتی نظر آ رہی ہیں. آج وہ زیورات کے چکر میں خدا کے حکم کو فراموش کرتی نظر آ رہی ہیں. آج وہ کپڑے کے لالچ میں خدا کے حکم کو فراموش کرتی نظر آ رہی ہیں. لیکن عزیزان وقار کا بھی غور کیا ہے آج ہم جن کے چکروں میں خدا کے حکم کو فراموش کر رہے ہیں؟ ذرا آپ ہندوستان کی تاریخ کا تو مطالعہ کریں, آپ کو پتہ لگے گا کہ مغل خاندان میں بہت سی ایسی رانیاں بھی گزری ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب ان کو غسل دیا جاتا, جب ان کے نہانے کا وقت آتا تو وہ دودھ اور چندن اور ہلدی سے نہایا گیا کرتی تھی, اور جب وہ کہیں جانے کی تیاری کرتی تو ان کے بال بال موتی پرویا جایا کرتے تھے. جب وہ ملکہ چلا کرتی تھی تو ان کے پیچھے خادمہ ان کے دوپٹے کو, ان کے پلو کو اٹھا کر کے رکھتی کہ کہیں مٹی ان کے اوپر نہ لگ جائے. لیکن عزیزان وقار تاریخ شاہد ہے, تاریخ گواہ ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اتنی ایسے عشرت سے بننے والی عورتوں کا دنیا پر نام و نشان نہیں رہ گیا ہے, بلکہ نام و نشان کی بات کو ختم کرو. ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, ان کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی دنیا میں نہیں نصیب کیا گیا. لیکن قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان پر, حضرت فاطمہ الزہرا کی شان پر قربان جائیے کہ ان کے گھر میں ایک ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. ان کے دوپٹے پر 17 پیغمبر راجا کرتے تھے. لیکن اللہ کو ایسا راضی کر لیا, اللہ کو ایسا راضی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی شان عطا فرمائی کہ آج بھی جمعہ کے دن کوئی بھی خطیب ان کا نام لیے بغیر خطبہ پڑھتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شان فاطمہ الزہرا, شان فاطمہ الزہرا. زندہ باد. وقار کیا سمجھ رکھا, کیا ہماری خواتین اسلام ماشاءاللہ کیا جہنم میدان محشر بہت آسان ہے؟ میدان محشر کوئی کھلونا نہیں ہے. عزیزان وقار میدان محشر کے بارے میں یہ آتا ہے, دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سنا ہے؟ نام سنا ہے نا, کوئی نیا نام نہیں لیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت کعب احبار, ان کے پاس تشریف لے کر گئے. تشریف لے جانے کے بعد کیا کہتے ہیں ان سے, دیکھیں کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز نصیحت کریں جس سے اللہ کا خوف میرے دل میں مزید بڑھ جائے. آپ حضرت عمر فاروق کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, ذرا ان کی ہسٹری پڑھیں, سوانح حیات پڑھیں تو ان کے بارے میں آئے گا کون حضرت عمر فاروق اعظم. ارے ان حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے. وہ عمر فاروق اعظم جس راستے سے چلے تو شیطان بھی راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے. وہ عمر فاروق اعظم وہ حضرت کعب احبار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کر دیں جس سے
اللہ کا مزید خوف میرے دل میں بیٹھ جائے۔ حضرت کون اللہ اکبر، کون حضرت عمر فاروق اعظم، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کہ اللہ کے عذاب کی اگر ایک آیت کو سن لیتے تھے تو وہ مہینوں بستر علاج میں پڑے رہا کرتے تھے۔ عزیزان وقار آتا ہے قرآن مقدس کی ایک مرتبہ آیت کو سنا، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے انہوں نے اس آیت مبارکہ کو سنا کہ اللہ کا عذاب عنقریب واقع ہو رہے گا اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا لے، جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو سنا تو وہ کش کھا کر سواری سے نیچے گر گئے، لوگ ان کو اٹھا کر بستر پر لے کر آئے، ایک مہینے تک آپ اسی طریقے سے بستر عیادت پر پڑے رہے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ عزیزان وقار وہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت کعب احبار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ درس دے دیجئے جس سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں اور بڑھ جائے۔ عزیزان وقار حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو، جب تک قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی گیا اٹھا کر کے لے کر آ گیا، اس جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی، 70,000 زنجیریں پڑی ہوں گی، ہر زنجیر میں 70,000 کڑیاں ہوں گی اور ہر ایک کڑی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، پھر اس کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ عزیزان وقار جب ہم کوئی گھر میں آگ جلاتے ہیں تو اسے شرارے ہوا میں اڑا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا شرارے ہوا میں اڑنے کے بعد بند ہو جایا کرتے ہیں، لیکن جہنم کے شرارے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو جہنم کے شرارے ہوں گے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے مثل ہوں گے، اس کے شرارے پہاڑوں کے مثل آسمان میں اڑ رہے ہوں گے۔ عزیزان وقار جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی گئی کہ وہ جہنم کو لایا جائے گا، جہنم جب میدان محشر میں آئے گا تو وہ 3 سانسوں کو لے گا، کتنی سانسوں کو؟ 3 سانسوں کو لے گا۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، میدان محشر کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، عزیزان وقار میدان محشر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف واحد راستہ ہے، ایک راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے؟ پل صراط۔ وہ راستہ کیا ہے؟ پل صراط، سبھی کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اور آپ نے علماء کی زبانی سن رکھا ہوگا کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر کانٹے نکلے ہوں گے، کانٹے نکلے ہوں گے۔ عزیزان وقار جنت کوئی اتنی آسان نہیں ہے، جنت کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اس پر سے گزر کر جانا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی انسان کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہے کہ بچہ تم ٹینشن نہ لو، تم تو جنتی ہو، لیکن عزیزان وقار اتنی آسان جنت نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے سے جنت ملنے لگتی ہوتی، عزیزان وقار ذرا غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اپنی کرتوتوں کے سبب دوزخ میں جائے گا، صرف اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چلا تو وہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا لیس من علیہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آل سے نہیں ہے۔ جو حضور نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر نہ چلے تو اس بیٹے کو حضور نوح علیہ السلام کی آل سے نکال دیا جائے، اور جو حضور غوث آدم کے راستے پر نہ چلے، جو حضور خواجہ غریب کے نواز راستے پر نہ چلے، جو نبی کے راستے پر نہ چلے، تو کیا قدرت الہی ان کے سلسلے سے باہر نہ کر دے گی؟ عزیزان وقار یقیناً باہر کر دے گی۔ جنت کو کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ عزیزان وقار آپ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن رکھا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ عزیزان وقار وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کی جوتیاں خود حضرت امام آدم اپنے سروں پر رکھا کرا کرتے تھے، وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کے والد کا نام حضرت امام باقر ہے، حضرت امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین ہے، حضرت امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے والد گرامی شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ہم نے کیا کبھی اس پر غور و فکر کرا ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ کسی سے مصافحہ کرتے تو پہلے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے اور اس سے وعدہ کراتے تھے کہ تم اس سے وعدہ کر کہ جب کل قیامت میں تیری بخشش ہو جائے گی
تو تو میرے لیے سفارش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں روایتوں میں یہاں آتا ہے کہ اگر وہ رات میں نفل نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ایک رات میں 700 نفل رکعتیں نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ابھی ہم نے اپنی نمازوں پر غور کی؟ خالی جمعہ کی نماز ادا کریں اللہ جنت عطا فرما دے گا، اور صرف جمعہ کے دن مکمل نماز بھی نہیں۔ کچھ لوگ تو 2 رکعت رکھا کر نکل جایا کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے کہ اتنے میں اللہ راضی ہو گیا؟ عزیزان وقار نہیں۔ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے تو کہتے کہ تم مجھ سے وعدہ کر کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو تم میرے لیے شفاعت کرے گا، لیکن اگر میری بخشش ہو گئی تو میں خدا کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا۔ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن عزیزان وقار جنت کوئی پانا آسان نہیں ہے، میدان محشر کوئی آسان نہیں ہے۔ عزیزان وقار کو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کعب احبار سے جب وصیت طلب کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی میدان محشر میں جنت کو کھینچ کر لایا جائے گا، اب وہاں پر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ عزیزان وقار وہ جہنم کے بارے میں کیا فرمائے کہ وہ جہنم 3 سانس لے گا۔ جب پہلی سانس لے گا، جب پہلی سانس لے گا تو علماء تحریر فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جب پہلی سانس جہنم لے گا تو جتنے میدان محشر میں افراد کھڑے ہوں گے سب جہنم کے سانس لینے سے تھر تھر کانپنے لگے گے، زلزلہ طاری ہو جائے گا سبھی کے اوپر۔ عزیزان وقار ہم جنت جہنم کو بالکل آسان سمجھ رہے ہیں۔ پھر علماء یہاں تک کی تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم دوسری سانس لے گا، جب جہنم دوسری سانس لے گا تو خوف کی وجہ سے لوگوں کے دل نکل کر ان کے حلقوں میں آ جائیں گے، ان کے حلق میں پیوست ہو جائیں گے۔ عزیزان وقار جنت کو پانا کوئی آسان نہیں ہے۔ پھر آگے یوں تحریر فرماتے ہیں، آگے یوں تحریر فرمایا کہ جب وہی جنت، جب وہی جہنم تیسری سانس لے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، وہ ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے اللہ کی مرضی سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلا دیا تھا، وہ اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ اللہ کے اتنے محبوب تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو وادی سیسرا میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب جہنم تیسری سانس لے گا وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے، پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر کے کہیں گے یا الہ العالمین، میں آج اپنے بیٹے کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، اے رب کائنات آج مجھے تو صرف اپنی پناہ عطا فرما دے۔ عزیزان وقار دیکھیں میدان محشر میں انبیاء صرف اپنی پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جہنم کی تیسری سانس کو سنیں گے وہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمینوں پر رکھ دیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے یا الہ العالمین، تو نے مجھے دنیا میں وہ شان عطا فرمائی تھی کہ تو نے مجھے دنیا میں کتاب عطا فرمائی اور اپنی ہم کلامی کا شرف مجھے تو نے بخشا تھا، لیکن آج میں دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن آج تیری بارگاہ میں میں صرف اپنے لیے عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ تو آج مجھے صرف اپنی امان عطا فرما دے۔ عزیزان وقار دیکھیں کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امان میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت آسان ہے؟ جنت یوں ہی نہیں ملنے والی ہے۔ عزیزان وقار جنت کوئی آسان نہیں ہے۔ عزیزان وقار میں نے آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس ذرا غور و فکر کرے اپنے اوپر ہر انسان کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا، آگے اس نے کیا بھیجا۔ اب ذرا رکو، ٹھہرو، ذرا غور و فکر کرو کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانا سننا یہ ہم نے بھیجا، اپنے والدین کو ستانا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا، لوگوں کی چغل خوریاں کرنا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا، نمازوں کو ضائع کرنا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا، شراب نوشی کرنا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا، دوسرے کے حقوق کو مارنا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا۔ عزیزان وقار ہم نے کیا کل کے لیے بھیجا؟ ہم نے کیا کل کے لیے بھیجا؟ ہم لوگوں نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا یہ ہم نے کل کے لیے بھیجا، ہم نے انٹرنیٹ کا غلط
استعمال کیا، وہ ہمیں عقل کے لیے بھیجا، رات کی تاریکیوں میں ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں وہ ہمیں عقل کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر، ذرا اپنی جانوں پر رحم کرو، ذرا اپنے اوپر غور و فکر تو کرو۔ کل جب قیامت کو حساب کا دن ہوگا، وہ دار الحساب ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ تم اس دنیا میں رہ کر اپنے لیے عمل کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اگر تم یہاں اپنے لیے ہمارے حسن اکٹھا کر کر جاؤ گے تو وہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن عزیزان وقار، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے لیے اعمال صالحہ ذخیرہ کر سکے۔ عزیزان وقار، کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے بھی دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جہنم تیسری سانس لے گا، جب تیسری سانس لے گا، تمام انبیاء اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حدیثہ پیش کریں گے کہ یا الہ العالمین، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو میں صرف اپنی پناہ تجھ سے طلب کر رہا ہوں، آج تو مجھے صرف اپنی پناہ عطا فرما دے۔ لیکن عزیزان وقار، آپ نے نہیں سوچا، فرمایا آگے یہ گیا، انہیں یہ نصیحت کی، حضرت کعب نے حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بھی نصیحت کی۔ پھر میدان محشر میں اسی جہنم کا ایک سراغ جو بیل کی ناک ہوتی ہے، اس ناک کی طرف جو ایک سراغ ہوا کرتا ہے، صرف اتنا سا سراغ جہنم کو پورب کی طرف کھول دیا جائے گا۔ جب وہ چھوٹا سا سراغ پورب کی طرف جہنم کو کھولا جائے گا، تب میں پورب کو چھوڑ دو، جو پچھم کی طرف رہنے والے لوگ ہیں، عزیزان وقار، علماء کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں، جب وہ جہنم کا تھوڑا سا آگ کا حصہ کھلے گا، تھوڑا سا جہنم کا سرا کھلے گا، تو اس کی گرمی کی وجہ سے جو پچھم کی طرف رہنے والے لوگ ہیں، اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے بھیجے کھولنا شروع ہو جائیں گے، ان کا بھیجا پگھل کر ان کے کانوں سے اور ان کی ناکوں سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان وقار، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے میدان محشر کوئی کھلونا نہیں ہے۔ عزیزان وقار، میدان محشر کوئی کھلونا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پل صراط کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس کو پار کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے آسان ہوتا تو وہ شان حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہوتی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یوں ہی پار کر جاتی، لیکن عزیزان وقار، وہ کس وجہ سے اس کو پار کر کے چلی جاتی؟ ذرا ان کے نسب پر تو غور کرو، ان کے خاندان پر غور کرو۔ جن کی دادی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی والدہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد محترم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر سیر کرائی تھی، اور جن کے زوجے، جن کے آپ شوہر کے بارے میں سنے، ان کے شوہر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتم الولی ہیں، انبیاء کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، خاتم الاولیاء کو کہیے، وہ خاتم الاولیاء ہے۔ عزیزان وقار، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ ہے۔ اگر جہنم سے بچ کر کے پل صراط کو یوں ہی پار کرنا ہوتا تو یہ شان صرف اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا، لیکن عزیزان وقار، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس پل صراط پر سے گزریں گے۔ اللہ اکبر، ہمارے اعمال کہاں ایسے؟ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی۔ تو عزیزان وقار، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بھی تو صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ بھی تو ہیں، حضرت ام کلثوم بھی تو ہیں، اور دیگر صاحبزادیاں ہیں، لیکن ان کو ایسی فضیلت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو اس وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوگی۔ عزیزان وقار، انہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو اس طریقے سے راضی کر لیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہی حضرت فاطمہ الزہرا 70,000 حوروں کے درمیان ان کے جھرمٹ میں شامل ہو جائیں گی۔ جب وہ پل صراط پار کریں گی تو ایک ندا آئے گی کہ اے میدان محشر والوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو نیچے کر لو، پل صراط پر سے حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی صاحبزادی کا گزر ہو۔ عزیزان وقار، وہ الگ کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو شان بخشی ہے، لیکن کس وجہ سے؟
ایسا نہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، ورنہ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ قبر سنبھل جا، تیرے اندر نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو قبر سے جواب آئے، قبر سے کیا جواب آیا کہ یہاں حسب اور نسب نہیں دیکھا جاتا، جس کے اعمال بہتر اس کی قبر کے اندر کے حالات بھی بہتر۔ عزیزان وقار، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم سید ہیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم بڑے خاندان والے ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم بڑے مالدار ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ عزیزان وقار، ایسا نہیں ہے، قبر کے عذاب سے بچنا کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ ایک قبرستان میں گئے، قبرستان میں جب گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، قبر سے جواب بھی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب قبر سے پوچھا کہ اے صاحب قبر تو اپنا حال بتا، تیرا کیا حال ہے؟ عزیزان وقار، صاحب قبر کہتا ہے کہ اے علی، میرے حال کے بارے میں مت پوچھ، لیکن تو پہلے میرے گھر کے حالات کے بارے میں بتا۔ حضرت علی فرماتے تو گھر کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سن، تم جن دشمنوں کو اپنے گھروں میں بیٹھانا گوارا نہیں کیا کرتا تھا، آج وہ دشمن تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، جو تم مال حلال اور غیر حلال چھوڑ کر کے آیا تھا، جو تم نے دنیا میں رہتے فرق نہیں کیا تھا، وہی مال آج تیرے بچے اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی مال پر عیش و عشرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے اس صاحب قبر سے یہ کہا، پھر حضرت علی نے صاحب قبر سے پوچھا اے صاحب قبر ذرا اپنے معاملات کے بارے میں بتا۔ تو صاحب قبر کہتا اے علی تو میرے حالات جاننا چاہتا ہے تو سن۔ جیسے ہی میں قبر کے اندر آیا، اللہ اکبر، جیسے ہی میں قبر کے اندر آیا، آنے کے بعد سب سے پہلے میرے بال جھڑ گئے۔ ذرا غور و فکر کریں، دنیا میں رہ کر ہم بالوں کو خاطر کتنے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی طریقے سے بال اڑ جائے۔ ہم بڑے بڑے سیلون میں جاتے ہیں، بڑے بڑے شو روم میں جاتے ہیں، بال کٹوا کر آتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بال اچھے لگیں، بالوں کی خوبصورتی نظر آئے۔ عزیزان وقار، ہم نے اس طریقے سے اپنے بالوں کو کر لیا جیسے یورپ اور مغربی کلچر ہے، ان کی تہذیب و تمدن کے تحت اپنے بالوں کو کٹواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان وقار، کبھی ہماری اس حدیث مبارکہ کی طرف نظر گئی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا کہ قرب قیامت کچھ لوگ اپنے بال کو یوں کٹائیں گے جس طریقے سے پٹی اونٹ ہوا کرتے ہیں، نیچے کے بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اوپر کے بال ان کے بڑے ہوں گے۔ عزیزان وقار، حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب قرب قیامت قائم ہو جائے، جب قرب قیامت ہو تو تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ اس طریقے کی قیامت کی نشانیاں اپنے گھر سے برپا نہ ہونے دینا۔ لیکن عزیزان وقار، کبھی ہم نے غور کرا، آج ہمارے بچے اس طریقے کے بال کٹا کر ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، باپ ان کو شاباشی دیتے نظر آ رہے ہیں، بھائی ان کو شاباشی دیتا نظر آ رہا ہے، گھر والے اس کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب قبر نے کیا کہا کہ میں جیسے ہی قبر کے اندر آیا میرے بال جھڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا آگے کے بارے میں بتا۔ وہ صاحب قبر کہتا ہے کہ وہ میری آنکھیں، خواتین امت ذرا غور و فکر کرے اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ذرا غور و فکر کرے۔ آج اپنی آنکھوں کے حسن کی خاطر لوگ اتنا اس پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی طریقے سے میری آنکھیں خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ وہ صاحب قبر کہتا ہے جیسے ہی میں قبر کے اندر آیا میری آنکھیں پگھل کر بہہ گئی، قبر کے اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا آگے کے بارے میں بتا۔ صاحب قبر کہتا ہے میں آگے کے بارے میں بتاؤں؟ دنیا میں رہ کر میں جس اپنے حسن و جمال چہرے پر پھولا کیا کرتا تھا، جس چہرے کے خاطر میں نے لاکھوں روپے دنیا میں خرچ کر دیا تھا، طرح طرح کی بلیچنگ میں اپنے چہرے پر کرایا کرتا تھا، طرح طرح کی کریمیں میں اپنے چہرے پر لگایا کیا کرتا تھا تاکہ کسی طریقے سے زمانے کی نظر میں خوبصورت نظر آؤں، لوگ میری تعریف کریں کہ ہاں اب تیرا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ وہ صاحب قبر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں قبر کے اندر آیا میرے تمام گالوں کو، میرے تمام چہروں کو قبر کے کیڑے، قبر کے کیڑوں نے کھا کھا کر ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان وقار، اپنے چہرے پر تکبر کرنے والوں، اپنے حسن و جمال پر غرور و تکبر کرنے والوں، ذرا غور و فکر تو کرو کیا ہے انسان، کیا ہے انسان؟ اگر انسان اپنی خلقت، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرے تو پتہ لگے گا کہ ایک وہ ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا،
وہ ناپاک پانی کہ اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جس حصے میں لگ جائے تو وہ حصہ ناپاک۔ عزیزان وقار پھر بھی تکبر کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنے جسم پر گھمنڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت کے عطا فرمائی کہ ہاتھ پیچھے ڈھاک بنیان پہن کر اپنے گلی کوچوں میں ٹہلتا نظر آتا ہے، اپنی باڈی، اپنی شہرت، اپنی طاقت و قوت دکھاتا پھر رہا ہے، لیکن عزیزان وقار کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ بہت سے تم نے طاقتوروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ان پر اللہ نے بیماری کی جھلکیں عطا فرما دی، اپنے عذاب کی جھلکیں عطا فرما دی، تو وہی جب ان کا جسم طاقتور تھا، آج وہی بستر عدالت پر اس طریقے سے پڑے ہیں کہ وہ سوکھ کر بالکل کانٹے کی طرح نظر آنے لگے۔ عزیزان وقار جسم پر کاہے کا تکبر؟ تو عزیزان وقار میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صاحب قبر نے یہ کہا، پھر حضرت علی نے پوچھا کہ اچھا آگے کے بارے میں بتا، تو وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں نے جس پیٹ میں حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر میں رزق کھاتا رہا، دنیا میں رہ کر میں نے اپنے پیٹ میں بہت کچھ کھایا ہے، آج قبر میں آنے کے بعد وہ میرا پیٹ پھول گیا ہے، پھولنے کے بعد ایسا پھٹا ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر دوسرا کوئی قبر کا عذاب نہ نازل فرمائے، بلکہ اگر اسی پیٹ کی بدبو کو میرے اوپر مسلط فرما دے تو وہی بدبو میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ عزیزان وقار کیا کہوں گا، انسان کا جسم پھٹ گیا، چہرہ گل گیا، ہڈی گھل کے مٹی ہو گئی، لیکن عزیزان وقار انسان کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ کیا غور و فکر کیا؟ عزیزان وقار غور کرنے کا مقام ہے، ذرا غور و فکر کرے کہ کل قیامت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، رب کے محبوب کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، وہاں پر تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، تمام اولیاء کرام ہوں گے، جن سے آپ اپنی محبت کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں، جن سے اپنی محبت کا دم بھرتے نظر آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی کھڑے ہوں گے، آپ کس طریقے سے ان سے کہہ سکیں گے؟ آپ کا اپنا چہرہ ان کے سامنے لے کر کے جائیں گے۔ عزیزان وقار میں نے عرض یہ کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو ہاتھ پکڑ کر تم میری بخشش کرا لینا، ارے تم تو سید کے گھرانے سے ہو، تمہاری تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی بخش دے گا۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا تھا، حضرت امام جعفر نے کہا تھا کہ میرے حسب و نسب پر میں نہ جاؤ، بلکہ میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب کے سامنے چہرہ کیسے لے کر کے جاؤ۔ عزیزان وقار دنیا میں رہ کر ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، آج اگر کوئی شاید یا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قبر میں حضور کا دیدار ہوگا تو خوشی میں ہم لوگ نعرہ بلند کرتے ہیں، خوشی کے نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کبھی غور کرا کہ ہمارے چہرے اس لائق ہیں، ہمارے چہرے اس لائق ہیں کہ حضور کے سامنے پیش کر سکیں، ہمارے اعمال اس لائق ہیں حضور کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ عزیزان وقار اپنے گناہوں پہ ذرا غور و فکر کرو، صرف لاسٹ روایت آپ کے سامنے بیان کر کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ عزیزان وقار دیکھیں ابھی توبہ کا در کھلا ہوا ہے، مانا کہ ہم نے بہت جرائم کر لیے ہیں، بہت گناہ کر لیے ہیں، شراب نوشی ہم نے عام کر دی ہے، طرح طرح کے جرائم کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے، اس میں ملوث ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں توبہ خالی کان پکڑنے کا نام نہیں ہے، توبہ خالی کان پیٹنے کا نام نہیں ہے، توبہ صرف استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے، تاکہ تم دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ جاؤ۔ جس طریقے سے جانور سے دودھ دھونے کے بعد وہ دودھ دوبارہ اس سوراخ سے جانور کے تھن میں دوبارہ واپس نہیں جاتا ہے، جب تم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لو تو دوبارہ کبھی اس گناہوں کی طرف پلٹ کر فکر کرے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بہت حضرت میں عرض کر رہا تھا صرف ایک روایت، یہی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ایک نوجوان لڑکا جس کا نام صرف عبداللہ ہے، اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا،
فریفتہ ہونے کے بعد لڑکی کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے، لڑکی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، میرے پاس کیوں آیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا اچھا تو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو رک، تو رات کے وقت میں فلاں مقام میں آنا، میں تجھ کو وہاں پر ملوں گی۔ دیکھیں عزیزان وقار پہلے کی خواتین کس طریقے سے موقع دے کر اپنا دامن بچایا اور نکل گئی۔ عزیزان وقار ذرا خواتین امت اس بات کا خیال کریں، اگر گھروں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ پہلے کی عورتیں اس طریقے سے تھیں۔ اللہ کے پیارے حضور نے تمہیں کیا شان عطا فرمائی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ ذرا اپنے پرانے دور کو تو یاد کرو، عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ عورتیں آج جو غیر مذہب کے لوگوں سے محبت اور پیار میں پھنس کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ذرا وہ اس پر تو غور و فکر کریں۔ ارے تم نبی کا دربار چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ نبی سے پھر کر تم کہاں چلے جاؤ گے؟ عزیزان وقار نبی سے اگر پھرو گے تو جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں گرو گے جا کر۔ عزیزان وقار وہ عورت نے کہا کہ فلاں مقام پر آنا، میں تم کو وہاں ملوں گی۔ عزیزان وقار شام کا وقت ہوا، وہ عبداللہ نامی لڑکا نوجوان فوراً اس مقام پر پہنچ گیا، اس لڑکی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے وقت کافی گزر گیا، وقت کافی گزرا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ عزیزان وقار جیسے ہی فجر کی اذان ہونا شروع ہوئی، عبداللہ نے کہا کہ اے عبداللہ، تو نے اس لڑکی کے خاطر اتنا وقت گزار دیا کہ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ جب اس مرد نے یہ کہا، لیکن جیسے ہی مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پر پہنچا، پھر عبداللہ کو جھٹکا لگا کہ اے عبداللہ یہ عشاء کی اذان نہیں، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات یہیں کھڑے کھڑے گزار دی، اگر یہی رات میں اللہ کے لیے گزارتا، یہی رات میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا شان عطا فرماتا۔ عزیزان وقار اس کے دل میں توبہ کی امنگ ہوئی، اس کے دل میں توبہ کی امنگ جاگ گئی۔ وہ جہاں اذان ہوئی تھی فوراً مسجد میں گیا، فجر کی نماز ادا کی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کا دامن آنسوؤں سے بھر گیا۔ عزیزان وقار وہیں مسجد میں ٹھہرا رہا، دل کو سکون نہیں ملا۔ نماز فجر کے بعد میں جب سب نمازی چلے گئے، نماز چاشت کا وقت آیا وہ بھی ادا کی، نماز اشراق کا وقت آیا وہ بھی اس نے نماز ادا کی۔ جب دل کو کچھ سکون ملا تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ اے عبداللہ چلو اب زندگی کی نئی شروعات کی جاتی ہے، زندگی کی نئی شروعات کی جاتی ہے۔ مسجد کے باہر نکلا، جیسے ہی قدم رکھا ایک میاں صاحب وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے اوپر صرف ابھی 15-16 سالہ عمر ہے، اس نوجوان کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے۔ اس میاں نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان تیرے کیا عمل ہے کہ جو تجھ سے کرامتیں شادی ہو رہی ہے؟ اس نوجوان نے کہا ارے میاں میرا کوئی عمل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے اپنی رات کہاں گزاری ہے، مجھے معلوم ہے ابھی تک میں کتنے جرائم کرتا رہا، یہ میری کوئی کرامت نہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ تو میاں اپنے دل میں خوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا اچھا یہ میری کرامت ہے۔ دونوں حضرات ساتھ میں چلنے لگے، آگے بڑے، راستہ الگ ہوا۔ جیسے ہی راستہ الگ ہوا میاں اپنے راستے پر، نوجوان اپنے راستے پر۔ میاں نے دیکھا جو بادل سایہ کیا ہوا تو وہ چھٹ چھٹا ہے، نوجوان نے دیکھا کہ وہی بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان وقار نوجوان نے جیسے ہی اس بادل کو دیکھا فوراً خدا کا شکر ادا کیا اور کہا اے مولا کریم میں نے صرف فجر کی نماز ادا کری ہے، نماز اشراق اور نماز چاشت ادا کی ہے، تو تو نے مجھے ایسی شان بخشی کہ مجھ سے کرامتوں کا صدور ہونے لگا ہے۔ اگر میں پوری زندگی تیری عبادت کرتا رہوں تو تو مجھے کیسی شان عطا فرمائے گا۔ عزیزان وقار اس نوجوان نے کیا کہا کہ میں چلو اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتا ہوں۔ تو نے سوچا شروعات کری کہاں سے جائے، کہاں سے شروعات کی جائے؟ اس نے قرآن پہ غور کرا تو قرآن میں پہلی وحی آئی اقرا بسم پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اس نے سوچا ایسا نہ کیا جائے کہ علم دین ہی سیکھ لیا جائے۔ عزیزان وقار دیکھیں جب اس کے دل میں علم دین سیکھنے کی امنگ اٹھی تو گیا سیکھنے کے لیے۔ ارے اس نوجوان کو استاد بھی کیسا ملا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انہیں استاد ملا۔ عزیزان وقار جب وہ ان کے پاس پڑھنے لگے 7 برس تک پڑھتے رہے۔ عزیزان وقار آپ نے علم حدیث کو پڑھا، علم فقہ کو پڑھا، علم تصوف بھی پڑھا، علم تفسیر بھی آپ نے کافی پڑھا۔ عزیزان وقار جو وہ تمام علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کر لی۔ عزیزان وقار انہی کے بارے میں آتا ہے، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ اب عبداللہ نہیں رہا بلکہ وہ عبداللہ ابن مبارک بن گیا ہے۔ عزیزان وقار وہ عبداللہ ابن مبارک
جنہیں حضرت امام آدم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، اے امام اعظم، اے ابو حنیفہ، اے امام آدم، اے نعمان بن ثابت، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے کیا فریضہ انجام دیا ہے؟ تو اب حضرت امام آدم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ یہ وہ بندہ ہے جسے میں نے دنیا میں تمہاری خاطر جمع کر کے رکھا تھا، تمہارے سامنے پیش کر عزیزان وقار تو سچے دل سے توبہ کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی زندگی عطا فرماتا ہے، ایسی قسمتیں تبدیل کر دیا کرتا ہے. بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی سونا ہو جائے. لیکن اب اس نیت سے توبہ نہ کریں کہ مٹی کو لگا اپنے گھر میں بیٹھے سونا بنا، اس کا بھی خیال رکھیں. حضرت فضیل بن عیاض کے بارے میں آیا ہے نا، حضرت فضیل بن عیاض نے جب توبہ کر لی نا تو وہ لوگوں کے گھروں گھروں میں جاتے رہے کہ مجھے معاف کرے معاف کرے. یہودی نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، تو نے میری اینٹیں چھینی تھی، سونے کی اینٹیں تھی، مجھے واپس لا کر دے. تو اس نے کہا، حضرت فضیل بن عیاض نے کہا میرے پاس مال نہیں، تبھی تو میں توبہ کر رہا ہوں، تبھی تو میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. تو اس نے کہا اچھا ایسا کر، تیرے پاس سونے کی اینٹ نہیں ہے تو مجھے مٹی کی اینٹیں لا کر دے کر میں تجھے معاف کر دوں گا. انہوں نے سوچا کہ کتنا آسان سودا ہے، سونے کی اینٹیں گئی تھی، مٹی کی اینٹیں صرف دینا ہے. وہ فوراً دریا دجلہ کے قریب گئے، مٹی نکالنے کے بعد میں انہوں نے اینٹیں بنانے کے بعد سکھا کر لا کر تھیلے میں رکھی، تھیلے میں لا کر کے فوراً اس یہودی کو دے دی. عزیزان وقار یہودی نے کہا اچھا رک. حضرت فضیل بن عیاض کو روکا، ابھی رک گیا. رکنے کے بعد میں اسی یہودی نے اینٹوں کو کھولا، کھولنے کے بعد جیسے نکالا ایک اینٹ، دو اینٹ، تین اینٹ. لیکن عزیزان وقار سوچنے کی بات ہے، حضرت فضیل بن عیاض سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو مٹی کی اینٹیں رکھی تھی لیکن تھیلے میں سے سونے کی اینٹیں نکلتی نظر آ رہی ہیں. عزیزان وقار تو یہودی نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. ہاتھ بڑھانے کے بعد میں ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ تم مجھے توبہ کرا کے اسلام میں داخل فرما دو. عزیزان وقار حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں گیا اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی، اینٹیں بنائی اور مٹی کی اینٹیں بنا کر لا کر میں نے تجھے دی، یہ سونے کی کیسے ہو گئی؟ تو دیکھیں یہودی کیا کہتا ہے. یہودی کہتا ہے میں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اگر امت محمدیہ میں اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ شان عطا فرماتا ہے، اس کو وہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ اس کو شان بخشتا ہے کہ اگر وہ بندہ امت محمدیہ میں اگر کوئی فرد سچے دل سے توبہ کر لے گا، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو مٹی بھی سونا بنا. دیکھیں عزیزان وقار امت محمدیہ کے بارے میں غیر مذہبوں کی کتابوں میں بھی تعریف آئی. تو عزیزان وقار اس محفل میں سچے دل سے توبہ کریں. آج یہ محفل صدی اگر یہ محفل رچائی ہے تو اس کا بھی حق ہے ادا کریں. کل قیامت کے دن جتنے بھی حاضرین ہیں ضامن ہو جائیں، کہیں کہ انشاءاللہ کبھی اپنے والدین کو نہیں ستائیں گے، کہ انشاءاللہ کبھی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، کہ انشاءاللہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کی بدگمانی نہیں اپنے ذہن میں رکھیں گے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. عزیزان وقار آئیں سچے دل سے توبہ کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.